لکھا نا بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے اندر جن کا مزار ہے، جب اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، ان سے بیعت ہوئے، ان کے ساتھ کچھ دن رہے، تو ظاہر ہے کہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو جوہر اور کمال چھپا رکھے تھے شیخ نے دیکھ لیے، شیخ نے ان کو منظور نظر بنا لیا، ہر وقت شیخ کی ان کے اوپر نظر و توجہ۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی رقابت ہے، تو باقی جو مریدین اور سالکین وہ جیلسی فیل کرنے لگے، کہنے کہ یار یہ نیا نیا آیا ہے اور آتے شیخ صاحب کی آنکھوں کا نور سرور بن گیا، یہ کیا چکر ہے؟ اب آپ نے چمگوئیاں، تو شیخ تک بھی بات پہنچ گئی۔ تو شیخ نے ایک دن تشریف لائے اور 5 کبوتر ان کے پاس ہیں اور 5 چھریاں، اور وہ 4 لوگ جو آپس میں اعتراض سوال کرتے تھے کہ یار کیوں حضرت نے اس کو خاص بنا لیا، ایک کو بلا ادھر آؤ، یہ کبوتر لو، یہ چھری لو، جاؤ جنگل میں ایسی جگہ پر ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ جی ٹھیک، فٹافٹ جلدی، دیکھو کون جلدی آتا ہے، بھئی تم بھی آؤ، یہ کبوتر ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، کہ جی ٹھیک ہے، وہ بھی تیسرا چوتھا۔ پھر بہاؤالدین زکریا کو بلایا، کہا کہ لو یہ لو، یہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آ گیا ذبح کر کے، جی لے، بہت اچھا، دوسرا آ گیا، اس سے بھی تیسرا آ گیا، اس نے بھی ذبح کر کے، چوتھا آ گیا، بہاؤالدین زکریا نقشبندی نہیں آئے۔ اب یہ جناب آنکھیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، خوش ہو رہے ہیں، لے جی رہ گیا، ہم جلدی آ گئے، شیخ نے کہا تھا کون جلدی آتا ہے، ہم چاروں جلدی آ گئے، اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب شیخ نے کہا بہاؤالدین نہیں آیا، سب نے کہا جی پتہ نہیں کرتے، اتنے میں بہاؤالدین زکریا آ گئے، وہ زندہ کبوتر لے کے ہاتھ میں چھری، کہا کہ میاں کیا ہوا، ذبح نہیں کیا؟ کہا حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، لیکن میں جہاں بھی ذبح کرنے کے بیٹھا وہاں کوئی دیکھتا تھا۔ عجیب ہے، بھائی تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا جی میں تو وہ کھنڈر مکان تھا، اس کی دیوار کی اوٹ پہ بیٹھ کے ذبح کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں وہاں ذبح۔ او اچھا، بس تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا جی جھاڑیوں میں چلا گیا تھا، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں وہاں ذبح کیا۔ چوتھے سب نے کہا جی میں چپ کر کے کر دی ذبح۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا کہ بہاؤالدین یہ ان کو تو جگہ مل گئی کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ذبح کر کے لے آئے، اور تجھے جگہ نہیں ملی کہ ایسی جگہ ہو جہاں ذبح نہیں کر سکتے، کیوں نہیں ملی تمہیں جگہ؟ حضرت خاموش۔ حضرت فرمایا جھاڑیوں میں گیا تھا لیکن وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، دیوار کی اوٹ میں گیا تھا وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، اس کھنڈر میں گیا تھا وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، اس ساحل کے کنارے پہ گیا وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا۔ فرمایا کون دیکھتا تھا بھائی، کون دیکھتا تھا تمہیں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا، میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا۔ بھائی یہ ہے وہ محبت۔ دنیا سمجھتی اکیلا بہاؤالدین زکریا بیٹھا ہے، لیکن بہاؤالدین زکریا سمجھ میں اکیلا نہیں ہوں بھائی، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور شیخ نے کہا کوئی تجھے دیکھتا نہ ہو وہاں ذبح کرنا، ایسا مقام تو کوئی ہے ہی نہیں جہاں مجھے کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اور پھر 2 گواہ بھی اللہ کے موجود ہیں دیکھنے کے، کرامن کاتبین، ہر معاملے کے 2 گواہ ہوتے ہیں، اللہ کے دیکھنے پر 2 گواہ موجود ہیں، ہمارے کندھوں پہ بٹھائے اللہ نے کہ ہم گواہ ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ دیکھا لوگوں سنو، یہ ہے بہاؤالدین زکریا، یہ بہاؤالدین زکریا ابھی جمعہ 8 دن میری خانقاہ میں آیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا کے اس کے قلب و جان وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں برسہ برس کی محنت کے بعد انسان پہنچتا ہے، کہ درجہ احسان اس کو حاصل ہو گیا کہ جھاڑیوں کے اور جنگلوں کے اندر بھی تصور مانتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی اسی وجہ سے یہ میرا منظور نظر ہے، اس لیے میں اس کو سب سے پہلی صف میں بٹھاتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے وہ حقیقت۔ یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تعلق ضروریات سے نکل کے مستحبات تک پہنچتا ہے، صرف فرائض منصبی پورے کرنے تک نہیں بلکہ اس سے اوپر مستحبات اور محبت تک پہنچتا ہے، اللہ کی محبت کی اداؤں کو بھی دیکھے، اللہ کو یار یہ عمل بہت پسند ہے، اور پھر مستحبات تک یہ پہنچتا ہے۔ اور عجیب بات، آج بندہ سمجھتا ہے یار فرائض و واجبات پورے کر لو یار اسی کی پوچھ ہوگی، لیکن اس کو یہ خبر نہیں اللہ کی شان تو ایسی بے نیاز ہے کہ کبھی کسی مستحب کے اوپر ایسی بخشش کر دیتے ہیں، فرائض کے بغیر مستحب پر بخشش ہو جاتی ہے۔